رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلی بار سورہ الاعراف کی 157 آیت تک مکمل کیا تھا۔ اب اگلی آیات کا مطالعہ کرنے سے پہلے دو باتیں اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے بعد بہت سارے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ بہت سارا آیا۔ اس سلسلے کو نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک لانے میں بہت تفصیل درکار تھی۔ اس تفصیل کو چھوڑ کر اب براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتا دیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمام بنی نوع انسان کی طرف۔ چنانچہ پچھلی آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، تورات انجیل میں نبی آخر زمان کے بارے میں بشارتاں، اس آیات اور سباق اور سیاق کا یہ مطلب ہوگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ اعلان کہہ دیجئے کہ میں ہی وہ رسول ہوں جس کا ذکر تھا تورات اور انجیل میں، مجھ پر ہی ایمان لانے کی تاکید ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو میری ہی دعوت پر لبیک کہنے والوں کا وعدہ ہے اللہ کی خصوصی رحمت کا، اور اب میری ہی نصرت اور اطاعت کا حق ادا کرنے والوں کو ضمانت ملے گی ابدی و اخروی فلاح کی۔ دوسری بات، اس صورت میں ہم نے اب تک جتنے رسولوں کا تذکرہ پڑھا ہے ان کا خطاب یا قوم، یعنی اے میرے قوم کے لوگوں کے الفاظ سے شروع ہوتا تھا، مگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امتیازی شان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مخصوص قوم کی طرف مبعوث نہیں کیے گئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت آفاقی اور عالمی سطح کی رسالت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری بنی نوع انسانی کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یعنی یا ایھا الناسو، اے لوگو، اعبدو، عبادت کرو، ربکم الذی، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 میں جب عبادت رب کا حکم دیا گیا تھا۔ اب ہم اس آیت کا مطالبہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 158، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اے لوگو، میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف۔ قل، فرما دیجئے، کہہ دیجئے، بتا دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی، بے شک میں، رسول اللہ، اللہ کا رسول ہوں، الیکم، تم سب کی طرف، جمیعا یعنی سب کی طرف۔ یہ بات مختلف الفاظ اور مختلف انداز میں قرآن حکیم کے 5 مقامات پہ دہرائی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پوری نوع انسانی کے لیے ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی و یمیت، اس اللہ کا جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ الذی، اس کے لیے جس کے لیے ملک السماوات والارض، بادشاہت ہے آسمانوں اور زمینوں کی، لا الہ الا، کوئی نہیں معبود سوائے ہوا اس کے، جو یہ وہ ہی زندہ کرتا ہے، و یمیت، اور وہ ہی موت دیتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون، پس ایمان لے آؤ اللہ پر، اس کے رسول پر جو نبی امی ہے، جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور اس کے سب کلاموں پر، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم سب ہدایت پا جاؤ۔ پس آمنو، یہ فعل امر ہے، ایمان لے آؤ، باللہ، اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، نبی، جو نبی ہے، الامی، جو امی بھی ہے، الذی، وہ جو، یؤمن باللہ، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، وکلماتہ، اور اس کے سارے کلاموں پر، واتبعوا، یہ بھی فعل امر ہے، اور اتباع کرو، پیروی کرو، ہو، اس کی، ہو کی ضمیر جا رہی ہے رسول کی طرف،
لعلکم ہو سکتا ہے کہ تم پر، ممکن ہے کہ تم پر، شاید کہ تم تہتدون ہدایت پا جاؤ۔ یہ گویا اعلان عام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ میری بعثت اس وعدے کے مطابق ہوئی جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے بعد کی یہ آیات گویا اس خطاب کی تمہید ہے جو یہود مدینہ سے ہونے والا تھا۔ جیسا کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے، یہ صورت ہجرت سے قبل نازل ہوئی تھی اور اس کے نزول کے فوراً بعد ہجرت کا حکم آنے کو تھا، جس کے بعد دعوت کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ کے یہودی قبائل سے براہ راست سابقہ پیش آنے والا تھا۔ مکی قرآن میں ابھی تک یہود سے براہ راست خطاب نہیں ہوا تھا۔ ابھی تک یا تو اہل مکہ مخاطب تھے یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وساطت سے اہل ایمان۔ لیکن اب انداز بیان میں جو تبدیلی آ رہی ہے، اس کا اصل محل ہجرت کے بعد کا ماحول تھا۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک جماعت ایسے بھی لوگوں کی تھی جو حق کی ہدایت دیتے تھے اور حق ہی کے ساتھ عدل و انصاف بھی کرتے تھے۔ اور میں سے قوم موسیٰ میں سے، امتن ایک قوم موسیٰ کی امت ایسی بھی تھی، یہدون ہدایت دیتے تھے، بالحق حق، وبہی اور اسی کے ذریعے، یعدلون عدل و انصاف بھی کرتے تھے۔ اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی اکثریت نافرمانوں پر مشتمل تھی، مگر حضرت موسیٰ کے پیروکاروں میں حق پرست اور انصاف پسند افراد بھی موجود تھے جو لوگوں کو حق بات کی تلقین کرتے تھے اور ان کے فیصلے بھی عدل و انصاف پر ہی مبنی ہوتے تھے۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور ہم نے ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا 12 قبیلوں کی جماعتوں میں۔ اور قطع کاٹ دیا، نہ ہم نے ہم ان سب کو، اسنتہ 2، عشرتہ 12، اسباطن قبیلوں میں، اممن امتوں میں۔ ان کی نسل حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے چلی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لحاظ سے ان میں ایک مضبوط قبائلی نظام کو قائم رکھا۔ ہر بیٹے کی اولاد سے قبیلہ وجود میں آیا اور یہ الگ الگ 12 جماعتیں بن گئیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ موسیٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف جب وحی کی اور جب پانی طلب کیا آپ علیہ السلام نے اور آپ کی قوم نے کہ آپ اپنی لاٹھی سے ضرب لگائیے۔ اور اوحینا ہم نے وحی کی، الا موسیٰ کی طرف، اس جب استسقا پانی مانگا، ہو اس نے، قوم ہو اور اس کی قوم نے، ان کے ادرب یہ فعل امر ہے، مارو، بھی عصا کا تو اپنا عصا، الحجر پتھر پر، ہم بجست من حسنتا عشرۃ عینا قد علم کل اناس مشربہم، پھر اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے تو ہر قبیلے نے جان لیا اپنے اپنے گھاٹ کو۔ پس امبجست پھوٹ پڑے، منہو اس سے، اسنتا عشرتا 12، عینا چشمے، قد یقیناً، علیما جان لیا، کلو ناسن ہر قبیلے نے، ہر لوگوں نے، مشربہم اپنے اپنے پانی پینے کی جگہ کو۔ مشربہ جو ہے وہ اس میں ظرف ہے، یعنی پانی پینے کی جگہ کا نام ہے۔ ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ معین کر لیا تاکہ پانی کی تقسیم میں کسی قسم کا کوئی تنازع جنم نہ لے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے ان کے اوپر بادل کا سائبان بنائے رکھا اور اتارا ہم نے ان پر من و سلوہ۔ اور ظللنا سایہ کر دیا، علیہم ان پر، الغمام بادل کا، وانزلنا اور ہم نے نازل کیا، علیہم ان سب پر، من و سلوہ۔ کلو من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ، یعنی ہم نے ان سے کہا کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق میں دیں۔ وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ وہ خود اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ اور ما نہیں، ظلموا انہوں نے ظلم کیا، نہ ہم پر، ولیکن اور لیکن،
کانو وہ سب تھے انفسہم اپنی جانوں پر یظلمون ظلم کرنے والے. وہ اللہ کا کچھ نقصان کر بھی کیسے سکتے تھے؟ اللہ کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ اللہ کا تو کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. نہ جن نہ انسان نہ پوری دنیا اکٹھی ہو جائے تب بھی اللہ کی سلطنت اور اس کے کارخانہ قدرت میں نہ کوئی اضافہ ہوگا اور نہ کوئی کمی ہوگی. اور اگر ساری کی ساری دنیا سرکش اور نافرمان بھی ہو جائے تب بھی اللہ کی سلطنت میں کوئی کمی نہیں آ سکتی. وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ. اور یاد کرو جب ان سب سے کہا گیا کہ آباد ہو جاؤ اس بستی میں اور اس میں سے کھاؤ پیو جہاں سے بھی تم چاہو. وا اور از جب قیلا کہا گیا لہم ان سب کو اسکنو آباد ہو جاؤ حاضل قریتا اس بستی میں وکلو اور کھاؤ پیو منہا اس سے حیث شئتم جہاں سے بھی تم چاہو. اس شہر کا نام اریحا تھا جو آج بھی جیریکو کے نام سے موجود ہے. یہ فلسطین کا پہلا شہر تھا جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ حضرت یوشع بن نون کی سرکردگی میں باقاعدہ جنگ کر کے فتح کیا تھا. وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا. اور کہتے رہو حِطَّةٌ یعنی استغفار کہتے رہو اور داخل ہو جاؤ شہر کے دروازے میں سے سر جھکا کر سجدہ کرتے ہوئے. انہیں حکم دیا گیا تھا کہ جب شہر میں داخل ہوں تو حِطَّةٌ کا ورد کرتے ہوئے داخل ہوں. اس لفظ کے معنی ہے استغفار، یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنی لغزشوں اور کوتاہیوں کی معافی مانگتے ہوئے شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا تھا. اس زمن میں دوسرا حکم یہ تھا کہ جب تم فاتح کی حیثیت سے شہر کے دروازے سے داخل ہو تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی اختیار کرتے ہوئے سجدہ شکر ادا کرنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت تکبر سے تمہاری گردنیں اکڑی ہوئی ہوں. نغفر لکم خطیئاتکم سنزید المحسنین. ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور ہم محسنین کو اور بھی زیادہ عطا کریں گے. نغفر ہم مغفرت کر دیں گے لکم تمہاری خطیئاتکم تم سب کی خطائیں سا ان قریب نہ ہم زیدو زیادہ دیں گے المحسنین محسنین کو. اس طرح سے ہم نہ صرف یہ تمہاری خطائیں لغزشیں اور ساری تمہاری گناہ معاف کر دیں گے بلکہ تم میں سے مخلص اور نیک لوگوں کو مزید نوازیں گے، ان کے درجات بلند کریں گے اور ان کو اونچے اونچے مراتب عطا کریں گے. فبدل الذین ظلموا منهم قولا غیر الذی قیل لهم. تو بدل دی ان لوگوں نے جو ان میں سے ظالم تھے اس بات کے بجائے جو ان سے کہی گئی تھی ایک دوسری بات. پس بدلا بدل دی الذین ظلموا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا منہم ان میں سے قولاً وہ بات غیر الذی ایک دوسری بات سے قیل لہم جو ان کو کہی گئی تھی. یعنی ان کو حطتن کا ورد کرتے ہوئے شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا تھا جبکہ انہوں نے اس کے بجائے ہنتاتن کہنا شروع کر دیا جس کا مطلب تھا ہمیں گیہوں چاہیے ہمیں گیہوں چاہیے. فارسلنا علیہم رجزا من السماء بما كانوا یظلمون. تو ہم نے بھیج دیا ان پر ایک عذاب آسمان سے بسبب اس ظلم کے جو وہ اپنے اوپر کرتے تھے. پس ارسلنا ہم نے بھیج دیا علیہم ان پر رجزن ایک عذاب من السماء آسمان سے بما اس کے بدلے جو کانو وہ تھے یظلمون ظلم کرتے. یعنی جن لوگوں نے وہ لفظ بدلنے کی حرکت کی تھی ان میں طاعون کی بیماری پھیل گئی اور وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم.